انڈیا کے شہر آگرہ میں مغل امپائر کے آرکیٹیکٹس کا ایک شاہکار موجود ہے جس کو آج پوری دنیا تاج محل کے نام سے جانتی ہے۔ 22 ایکڑ پر پھیلا دور سے چمکتا ہوا یہ مقبرہ جہاں اپنے اندر خوبصورتی کے باغیچے سجائے ہوئے ہیں، وہاں اس کے اوپر غم اور اداسی کے کئی بادل ابھی تک منڈلا رہے ہیں۔ لگ بھگ 400 سال پہلے بنائی جانے والے یہ خوبصورت بلڈنگ جہاں اپنے دور کی سب سے بڑی اور سب سے شاندار بلڈنگ ہوا کرتی تھی، وہیں آج اس کو دنیا کا 7واں عجوبہ بھی مانا جاتا ہے۔ اس عالی شان سٹرکچر کو بنانے میں 20,000 مزدوروں نے دن رات خون پسینہ بہایا، اور وہ بھی 1-2 سالوں تک نہیں بلکہ پورے 22 سالوں تک۔ اگر آج کے دور میں اس کی قیمت کا اندازہ لگایا جائے تو سنگ مرمر کا یہ انمول مقبرہ حیرت انگیز طور پر $1 بلین سے بھی زیادہ مہنگا ہے، کیونکہ اس بلڈنگ میں مغل آرکیٹیکٹس نے اپنے ہنر کی کئی ایسی نشانیاں چھوڑی تھی جن کی دنیا کے ٹاپ انجینئرز بھی آج تک معترف ہیں۔ اس بلڈنگ کو ایسے ڈیزائن کیا گیا کہ جب مین گیٹ کے پیچھے سے اس کو دیکھا جاتا ہے تو یہ کافی بڑی لگتی ہے، لیکن جیسے ہی مین گیٹ کی طرف بڑھا جاتا ہے تو آٹومیٹکلی اس کا سائز چھوٹا ہو جاتا ہے۔ دماغ کو چکرا دینے والی یہ کوئی پہلی ٹرک نہیں تھی دوستو جو مغل آرکیٹیکٹس نے استعمال کی ہو۔ اس کے گرد چاروں میناروں کو بالکل سٹریٹ کھڑا نہیں کیا گیا، بلکہ یہ مینار باہر کی طرف تھوڑے جھکے ہوئے ہیں، کیونکہ اگر ان کو سیدھا کھڑا کیا جاتا تو دور سے دیکھنے پر ان کو اندر کی طرف جھکے ہوئے لگتے ہی، جیسا کہ مسجدوں میں آپ دیکھ سکتے ہیں۔ ان میناروں کو باہر کی طرف جھکانے کا ایک اور بہت بڑی ریزن بھی یہ تھی، اور وہ ریزن یہ تھی کہ خطرناک زلزلے کی صورت میں اگر یہ مینار گر بھی گئے تو باہر کی طرف گر کر تاج محل پر ایک آنچ بھی نہیں آنے دیں گے۔ لیکن آخر ماجرا کیا تھا کہ اس کو بنانے والے کسی صورت میں بھی اس پر ایک خراش بھی برداشت نہیں کر سکتے تھے۔ تاج محل کے اندر وہ کون کون سے راز تھے جس کو 400 سال پہلے چھپانے کی کوشش کی گئی تھی، اور جب اس دور میں کنکریٹ یا سٹیل ہی نہیں ہوا کرتا تھا تو آخر اس عالیشان مقبرے اور اس پر موجود 40 میٹر اونچے گنبد کو کیسے بنایا گیا، یہ سب اور اس سے بھی زیادہ آپ جان سکیں گے آج کی اس اسپیشل ویڈیو میں، تو جڑے رہیے گا اس ویڈیو کے آخر تک۔ دوستو یہ معاملہ سٹارٹ ہوا تھا سن 1607 میں، جب انڈیا اور پاکستان اس خطے میں مغل امپائر کا ہولڈ ہوا کرتا تھا۔ اس دن مغل بادشاہ کا سب سے چھوٹا بیٹا شہاب الدین محمد خرم 15 سال کا ہو چکا تھا، اور اس کی سیلیبریشن کے لیے آگرہ فورٹ میں ایک عالیشان پارٹی رکھی گئی تھی۔ خرم مغل شہنشاہ کو سب سے زیادہ عزیز تھا، اس وجہ سے اس کے ہر سالگرہ پر اس کو ہیرے جواہرات اور سونے سے تولا جاتا تھا، یعنی جتنا وزن شہزادے خرم کا ہوتا تھا اتنا ہی خزانہ اس کے نام کر دیا جاتا تھا۔ لیکن اس سالگرہ پر کچھ اور بھی خاص ہونے والا تھا۔ مغل شہنشاہ نے شہزادہ خرم کی شادی اپنے ایک وکیل کی بیٹی کے ساتھ کر دی جس کو ممتاز محل کے نام سے جانا جاتا ہے۔ ممتاز اور خرم کو پہلے ہی دن ایک دوسرے سے بے انتہا محبت ہو چکی تھی۔ وہ اس وقت یہ کسی کو بھی معلوم نہیں تھا کہ اس محبت کا بول بالا ہمیشہ کے لیے رہنے والا ہے۔ اگلے 10 سالوں تک شہزادے نے کئی جنگیں لڑیں اور ان میں بھرپور کامیابی بھی حاصل کی۔ اسی وجہ سے شہنشاہ نے خوش ہو کر ان کو شاہ جہاں کے لقب سے نوازا، جس کا مطلب ہے دنیا کا بادشاہ۔ شاہ جہاں کی ٹوٹل 6 بیویاں تھیں جو آگرہ فورٹ کے حرم میں ہی رہتی تھیں۔ ان 6 میں سے شاہ جہاں سب سے زیادہ محبت ممتاز محل سے کرتے تھے، اور یہی وجہ تھی کہ ان کا زیادہ تر وقت ممتاز محل کے ساتھ ہی گزرا کرتا تھا۔ وقت تیزی سے گزر رہا تھا اور 4 سالوں کے بعد یعنی 1621 میں مغل شہنشاہ اچانک چل بسے۔ شاہ جہاں جو پہلے ہی مغل امپائر میں خاصا مشہور ہو چکا تھا اور جو شہنشاہ کا چہیتا بیٹا بھی تھا، 1628 میں یعنی باپ کی موت کے 7 سال بعد اس نے شہنشاہ کی گدی سنبھال لی۔ پوری مغلیہ سلطنت اپنے نئے شہنشاہ سے بے حد خوش نظر آتی تھی۔ یہ وہ پیریڈ تھا دوستو جب مغل امپائر اپنے عروج پر تھی، یعنی پوری انڈیا، پاکستان کے ساتھ ساتھ افغانستان کے بھی کئی حصوں میں مغلیہ سلطنت کا راج ہوا کرتا تھا۔ سارے فیصلے شاہ جہاں کرتا تھا۔ ممتاز محل پیچھے رہ کر شاہ جہاں کو مشورے دیا کرتی تھی، لیکن کسی کو بھی اس بات کا علم نہیں تھا کہ یہ خوشیاں عنقریب ماتم میں بدلنے والی ہیں۔ گدی سنبھالے ابھی 1 ہی سال گزرا تھا کہ ایک بار پھر سے مغل امپائر کو دشمنوں کا سامنا کرنا پڑا۔ اگلے 2 سالوں تک جنگ چلتی رہی اور شاہ جہاں کو اس جنگ میں بھی بھرپور کامیابیاں نصیب ہوئیں، لیکن شاہ جہاں ابھی اس کامیابی کا جشن مناتے کہ ایک افسوسناک خبر سے آگاہ کر دیا شاہ جہاں کو۔ ممتاز محل
جو کہ شاہجہاں کے چوتھے بچے کو جنم دے رہی تھی، اس کی حالت بگڑ گئی اچانک، اور 17 جون سن 1931 کو وہ نہ چاہتے ہوئے بھی اس دنیا سے چل بسی۔ پوری مغلیہ سلطنت کا جشن دیکھتے ہی دیکھتے ماتم میں بدل گیا، اور یہ خبر جو شاہجہاں پر آگ بن کر گری تھی، اس نے تو جیسے ان کی دنیا ہی ختم کر ڈالی۔ شاہجہاں کی سب سے پہلی محبت اور ان کی سب سے عزیز بیوی ممتاز محل اس دنیا سے رخصت ہو چکی تھی۔ کہا جاتا ہے کہ اس غم کی پرچھائی نے شاہجہاں کو کالے اندھیروں میں دھکیل دیا تھا۔ اگلے 8 دنوں تک انہوں نے کچھ بھی نہیں کھایا پیا، اور اگلے 2 سالوں تک کوئی موسیقی نہیں سنی، اور نہ ہی بدن پہ کوئی پرفیوم کپڑوں پہ لگایا۔